تاریخ اسلام اور اسلامی کہانیاں، حسن بن صبا اور اس کی مصنوعی جنت، قسط نمبر 3۔ اگلے دن حسن بن صبا شہر کے قریب سے گزرنے والی ندی کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ اس کے دماغ میں اپنے استاد کے سبق گھوم رہے تھے۔ گزشتہ رات کی طوفانی بارش سے ندی کی کیفیت میں طغیانی تھی اور ہر طرف کیچڑ تھا۔ حسن نے تنہائی میں شہر کے ہنگاموں سے دور کسی جگہ بیٹھ کر نجوم اور سحر کے سبق دہرانے تھے۔ کیچڑ میں وہ بیٹھنے کے لیے کوئی خشک جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ کچھ دور جا کر اسے اتنا بڑا پتھر نظر آ گیا جس پر وہ آسانی سے بیٹھ سکتا تھا۔ وہ افق سے ابھرتے ہوئے سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر لی اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ اس کے سامنے سورج ہونا چاہیے تھا، لیکن سورج نہیں تھا۔ اس کی بجائے ایک رنگ دار کپڑا تھا جو اس کے اور سورج کے درمیان آ گیا۔ حسن سن سا ہو گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اور بہت ہی آہستہ آہستہ نظریں اوپر اٹھائی۔ اسے ایک بڑا ہی حسین نسوانی چہرہ نظر آیا۔ یہ ایک نوخیز لڑکی کا چہرہ تھا۔ ہونٹوں پر ادخلی سی مسکراہٹ تھی۔ لڑکی اس سے صرف ایک قدم دور کھڑی تھی۔ حسن ذہن پر زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ چہرہ پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے؟ اسے یہ خیال بھی آیا کہ یہ سحر کا کرشمہ ہوگا۔ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو؟ لڑکی کی آواز میں ترنم تھا۔ حسن بن صبا نے سر کو ہلایا کہ ہاں، وہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اتنی دیر تمہارے سامنے برہنہ بیٹھی رہی تھی، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او، حسن کو یاد آ گیا، تم ہو۔ ایک بات بتاؤ، کیا تم حقیقت ہو یا میرے استاد کا تخلیق کیا ہوا تصور جو اس نے حقیقی روپ میں میرے ذہن میں ڈال دیا ہے؟ لو، دیکھ لو، لڑکی نے اپنے دونوں ہاتھ حسن کے آگے کر کے کہا۔ میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر محسوس کرو کہ میں تصور ہوں یا جیتی جاگتی ایک لڑکی ہوں۔ حسن نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دبائے، ان کی حرارت محسوس کی، ان کا غداز محسوس کیا۔ تم کون ہو؟ حسن نے جھنجھلا کر پوچھا۔ کیا ہو تم؟ اگر تم حقیقت میں لڑکی ہی ہو تو کس کی بیٹی ہو؟ تم آبرو باختہ لڑکی ہو جو برہنہ ایک نوجوان مرد کے سامنے بند کمرے میں بیٹھی رہی ہو۔ میری آبرو محفوظ ہے، لڑکی نے کہا۔ اگر میں ایسی ہوتی جیسی تم کہہ رہے ہو تو عبد الملک بن عطاش جیسا درویش مجھ سے منہ نہ لگاتا۔ میں کنواری ہوں۔ حسن، میری طرف بہت سے ہاتھ بڑے ہیں، مجھ پر 2 جاگیرداروں کے بھی ہاتھ لگے، میں کسی کے ہاتھ نہیں آئی۔ تم کس باپ کی بیٹی ہو؟ حسن نے پوچھا۔ میرا باپ گڈریا ہے، اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا۔ وہ دیکھو میری بکریاں۔ حسن نے گردن گھما کر بکریاں دیکھ لی، لیکن اس کی دلچسپی لڑکی کے ساتھ تھی۔ تم میرے سامنے برہنہ کس طرح بیٹھ گئی تھی؟ حسن بن صبا نے پوچھا۔ اس برگزیدہ آدمی نے حکم دیا تھا جسے ہم پیر و مرشد مانتے ہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ میں ان کے حکموں کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ آدمی تجھ پر ہاتھ ڈالے تو مجھے آواز دینا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ کیواڑ کے چھوٹے سے سوراخ سے دیکھتے رہیں گے۔ کیا اب بھی تم میرا امتحان لینے آئی ہو؟ حسن نے پوچھا۔ نہیں، لڑکی نے جواب دیا، اب اپنے دل کے کہنے پر آئی ہوں، تمہارے لیے آئی ہوں، اور میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں تمہارے ساتھ جسموں کا لین دین کرنے نہیں آئی۔ اگر تم کو قبول کر لوں تو اپنے دل میں جگہ دے دوں، پھر ہم ساری عمر کا ساتھ نبھائیں گے۔ تم تو بولتے ہی نہیں، کچھ کہو نا۔ لڑکی کا حسن ایسا تھا کہ حسن بن صبا جیسے کردار کا نوجوان کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اسے دل میں جگہ نہیں دے گا، لیکن اس کے دل پر اس کے استاد کا قبضہ تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کا دل اپنے اختیار میں نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسے یہ ڈر تھا کہ یہ بھی امتحان ہے۔ اس نے اس امتحان میں پورا اترنے کا تہیہ کر لیا۔ وہ پتھر پر بیٹھا تھا، لڑکی زمین پر بیٹھ گئی اور ہاتھ اس کے زانوں پر رکھ دیے۔ پھر اس نے اپنی تھوڑی بھی اس کے ایک زانوں پر رکھ دی۔ لڑکی کے سر پر سیاہ چادر تھی، اس میں اس کا گورا چہرہ اور ایک گال پر لہراتے 2-3 بال جو ریشم کے تاروں جیسے تھے۔ حسن جیسے نوجوان کو اس لڑکی کے قدموں میں بٹھا سکتے تھے۔ تمہارا نام؟ حسن نے پوچھا۔ فرحہ، لڑکی نے جواب دیا۔ نام تو فرحت ہے، گھر والے فرحہ کہتے ہیں، سہیلیاں فرحی کہتی ہے، تم بھی فرحی کہو تو مجھے اچھا لگے گا۔ ایک بات بتاؤ، حسن نے پوچھا، تمہیں مجھ میں کیا خوبی نظر آئی ہے کہ جاگیرداروں کو ٹھکرا کر تم میرے پاس چلی آئی ہو؟ یہ میرے دل کا معاملہ ہے، لڑکی نے کہا۔ جاگیرداروں نے تو میرے باپ کو دولت پیش کی تھی۔ میرا باپ ہے تو گڈریا، لیکن عزت اور غیرت والا آدمی ہے۔ ایک بات اور بھی ہے، میرے باپ نے امام سے بات کی تھی۔ امام کون؟ وہ جو تمہارے استاد ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ عبد الملک ابن عطاش۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس لڑکی کو ضائع نہ کر دینا اور دولت کی چمک سے اندھے ہو کر اس کا ہاتھ کسی امیر کبیر کے ہاتھ میں نہ دے دینا۔
इस लड़की की ज़िंदगी का रास्ता कोई और है। मैं इमाम के घर जाती रहती हूँ। उन्होंने मुझे कहा है अपनी असमत को पाक रखना और अपना जिस्म सिर्फ अपने खाविंदों को पेश करना। मैं तुम्हें अपना खाविंद बनाना चाहती हूँ। मैंने पूछा था कि तुमने मुझ में क्या खूबी देखी है। मैंने कहा था कि ये मेरे दिल का मामला है। लड़की ने जवाब दिया, तुम में वो मर्दानगी है जो मुझे अच्छी लगी है। मैं इतनी देर तुम्हारे सामने बरहना बैठी रही और तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। इसका मतलब यह है कि तुम बड़े मजबूत मर्द हो और दिलों की मोहब्बत का मतलब समझते हो। फरही मासूम सी लड़की थी और एक गडरिये की बेटी थी। वो आलिम और फ़लसफ़ी नहीं थी कि तज्जिया करके बता सकती कि वो हसन की मोहब्बत में क्यों गिरफ्तार हुई है। उसने ऐसे अंदाज से हसन को अपनी मोहब्बत और वफ़ा का यकीन दिलाया कि हसन ने उसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया। फरही हसन ने कहा, तुम मेरे दिल पर गालिब आ गई हो, लेकिन मैं अपने बुजुर्ग उस्ताद से इजाज़त लेकर तुम्हें जवाब दूंगा। कल यहाँ आओगे? फरही ने पूछा। आ जाऊंगा, हसन ने जवाब दिया। अबू मुस्लिम राजी रे का हाकिम था। रे ईरान का बहुत बड़ा शहर था, तिजारती मरकज़ था और इतना ज़्यादा फैल गया था कि उसकी वसअत सूबे जैसी हो गई थी। इतनी वसी व आरीज़ शहर के लिए बड़े ही दानिशमंद और काबिल हाकिम की ज़रूरत थी। अबू मुस्लिम राजी में ये तमाम सलाहियतें मौजूद थी। बाज़ तारीख़ों में उसे रे का सुल्तान लिखा गया है। ये सही नहीं है, अलबत्ता ये सही है कि उसे तकरीबन सुल्तान के इख्तियारात हासिल थे, यानी वो सुल्तान से इजाज़त लिए बगैर इंतहाई अहम फैसले कर सकता था। कट्टर अहले सुन्नत वल जमात था। दास्तान को ये बताना ज़रूरी समझता है कि हसन बिन सबा की ज़िंदगी बड़ी ही पुरअसरार थी। जन्नत बनाने तक उसकी ज़्यादातर सरगर्मियाँ ज़मीन दोज़ रही है। वो किस तरह ऐसी शख्सियत बना कि उसके पैरोकारों का हल्का फैलता ही चला गया, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब कलम बंद करना आसान नहीं। ये उसकी पस पर्दा जद्दोजहद थी जिसमें मौर्रिखों में इख्तिलाफ पाया जाता है। मसलन किसी वाक़े में बाज़ ने लिखा है कि उस वक्त हसन की उम्र इतनी थी, लेकिन बाज़ ने कुछ और ही उम्र लिखी। बाज़ शख्सियात और किरदारों के नामों में भी इख्तिलाफ पाया जाता है। हमारी तारीख़ का ये पहलू भी काबिल गौर है कि इस्लाम में फ़िरका बंदी जड़ पकड़ चुकी है। तारीख़ हर फ़िरके की तारीख़ नवेशों ने लिखी है, जिससे तारीख़ के साथ ये ज़्यादती हुई है कि लिखने वालों ने अपने अपने फ़िरके के नज़रियात, मफादात और तासुबात को सामने रखा और वाक़यात को मस्ख़ कर डाला। जब एक ही वाक़या मुख्तलिफ़ तारीख़ों में मुख्तलिफ़ शक्लों में नज़र आता है तो हमें तमाम तर पस मंज़र को गौर से देख कर फ़ैसला करना पड़ता है कि असल वाक़या क्या था। ये अम्र कितना अफसोसनाक है कि मुसलमानों ने फ़िरकों में तकसीम होकर अपनी तारीख़ को भी फ़िरकों में तकसीम कर दिया। रात का पहला पहर था। हसन बिन सबा अपने उस्ताद अब्दुल मलिक इब्न अताश के यहाँ बैठा था और उसे सुना रहा था कि फरही उसे मिली थी और उसने क्या कहा था। ऐसी ही एक लड़की ने तेरी ज़िंदगी में दाखिल होना था, इब्न अताश ने कहा, लेकिन अभी तेरी शादी नहीं होगी। उसने कह दिया है कि वो तुझे चाहती है तो वो तुझे ही चाहेगी। कोई उसके आगे दौलत के ढेर लगा देगा तो वो कबूल नहीं करेगी, वो हमेशा तेरी ही रहेगी। लेकिन मोहतरम अतालिक, हसन ने कहा, कोई शाही जागीरदार उसे अगवा न कर ले। नहीं, इब्न अताश ने कहा, उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मैंने उसके गिरदो हिसार खींच दिया है। कोई शख्स कितना ही जाबिर और कितना ही बड़ा हाकिम क्यों ना हो, फरही को बुरी नीयत से फांसने की कोशिश करेगा तो मुंह की खाएगा। मैं तो समझा था कि आपने मेरा इम्तिहान लेने के लिए उसे मेरे पास भेजा है, हसन ने कहा। नहीं, इब्न अताश ने कहा, यह कोई इम्तिहान न था, लेकिन ये बात दिमाग में रख ले हसन, खूबसूरत औरत मर्द के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होती है। मैं तुझे ये सबक दे चुका हूँ। फरही जैसी हसीन लड़की तुझ पर अपना नशा तारीक करके तेरी खाल भी उतार सकती है। आगे चलकर मैं तुझे बताऊंगा कि दूसरों को फांसने के लिए औरत को जाल में दाने के तौर पर किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या मैं फरही से मिल सकता हूँ? हाँ, इब्न अताश ने जवाब दिया, तू उसे मिल सकता है, तू उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर सकता है और तेरा इम्तिहान होगा कि तू गुनाह से दामन बचा कर रखने के काबिल हो जाए। क्या आप मुझे पारसा बनाएंगे? नहीं, इब्न अताश ने कहा, अभी ऐसे सवाल मत पूछो। मैं अभी तुझे अंदर और बाहर से मजबूत कर रहा हूँ। अब तू अपने घर चला जा। मैं तुझे फिर कहता हूँ कि किसी को नहीं बताना कि मैं तुझे कैसी तालीम और कैसी तरबियत दे रहा हूँ। मैं आज तुझे कोई और सबक नहीं दूंगा, कुछ लोग आ रहे हैं। हसन बिन सबा अपने उस्ताद के घर से निकल रहा था कि 4 आदमी हवेली में दाखिल हुए। अब्दुल मलिक इब्न अताश उन्हीं आदमियों के इंतज़ार में था। क्या यही वो लड़का है जिसे आप तैयार कर रहे हैं? एक आदमी ने पूछा। हमने उसे बाहर निकलते देखा है। हाँ, इब्न अताश ने जवाब दिया, यही है।
کیا یہ ہمارے محاذ اور مقصد کے لیے تیار ہو جائے گا؟ اس آدمی نے پوچھا۔ مجھے پوری امید ہے، ابن عطاش نے جواب دیا۔ میں نے تمہیں پہلے بتایا ہے کہ اس نوجوان میں جس کا نام حسن بن صبا ہے، میں نے ایسے جوہر دیکھے ہیں جو شاذ و نادر ہی کسی آدمی میں پائے جاتے ہیں۔ ایسی صلاحیتوں اور ایسے اوصاف والا انسان اللہ کا برگزیدہ اور لوگوں کا مرشد بنتا ہے یا مجسم ابلیس بن جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ لوگوں میں مقبولیت حاصل کرتا ہے، مقبولیت بھی ایسی کہ اس کے مرید اور معتقد اس کے اشاروں پر ناچتے بلکہ اس کے اشاروں پر جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ یہ لڑکا کس طرف جاتا نظر آتا ہے؟ میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، ابن عطاش نے جواب دیا۔ مجھے شک ہے کہ اس میں ابلیسی اوصاف کچھ زیادہ ہے۔ اگر یہ اس راستے پر چل نکلا تو بھی ہمارے لیے سود مند رہے گا، میرے قبضے میں ہی رہے گا۔ میں اس کو روحانی تقویت دے رہا ہوں۔ کیا ہمیں تبلیغ کا کام تیز نہیں کر دینا چاہیے؟ تبلیغ تو ہو رہی ہے، ابن عطاش نے جواب دیا، لیکن ہم یہ کام آزادی سے نہیں کر سکتے، کیونکہ حکومت اہل سنت کی ہے اور آبادی کی اکثریت بھی سنی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہماری تبلیغ دیہات میں زیادہ ہونی چاہیے، وہاں پکڑے جانے کا خطرہ کم ہے۔ ہم نے دیہاتی علاقوں میں اپنے عقیدے کی تبلیغ کے لیے مبلغ بھیجنے شروع کر دیے ہیں، ایک آدمی نے کہا۔ صرف تبلیغ کافی نہیں، ابن عطاش نے کہا، حکومت اپنے ہاتھ میں آنی چاہیے۔ حکومت ہاتھ آ جائے تو ہم سنی مسلک کو آسانی سے ختم کر کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ اصل اسلام ہمارے پاس ہے، لیکن حکومت آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گی، ہمیں مصر کے عبیدیوں کی مدد حاصل کرنی پڑے گی۔ میں ایک شک میں پڑ گیا ہوں، ایک اور بولا۔ مصر کے حکمراں تو عبیدی ہی ہے، لیکن سنا ہے وہ باطنی ہے نہیں، ابن عطاش نے کہا، وہ پکے اسماعیلی ہے اور وہ ہماری مدد کو ضرور آئیں گے۔ میں انہیں سلجوقی سلطنت پر حملے کے لیے اکساؤں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ادھر ہمارے لوگ تیار ہو، لیکن یہ تیاری پوشیدہ رہے۔ مصری حملہ آور آئے اور ہمارے لوگ ہتھیار بند ہو کر ان سے جا ملے، اتنی تیاری کے لیے بہت وقت تو چاہیے۔ اسی شہر کے حاکم ابو مسلم رازی کے پاس 2 سپہ سالار بیٹھے تھے، 2 آدمی اور بھی تھے جو فوجی نہیں لگتے تھے، یہ دونوں جاسوس اور مخبری کے محکمے کے حاکم تھے۔ اپنے مخبروں کو اور تیز کر دو، ابو مسلم رازی نے کہا۔ میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ شہر سعد بن ابی وقاص نے فتح کیا تھا اور آتش پرست تو ایرانیوں کو اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ سلطنت کسریٰ کے تابوت میں آخری کیل یہی ٹھوکی گئی تھی۔ ان اولین مجاہدین نے یہاں اسلام کا نور پھیلایا تھا، ان کی قبروں کے کہیں نشانات نہیں ملتے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ یہی دفن ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کی تھی، ان کی روحیں یہی ہیں، ہمیں دیکھ رہی ہے اور یقیناً بے چین ہوگی کہ امت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے کہ فرقوں میں بٹ گئی ہے۔ میرے رفیقوں، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، اور یہ بات معمولی سے دماغ کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ملت میں اتحاد تھا تو مجاہدین تھوڑی سی تعداد میں دنیا کی اس وقت کی 2 سب سے بڑی جنگی طاقتوں کا، قیصر روم اور قیصر فارس کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، مگر آج وہی امت فرقوں میں بٹ کر خانہ جنگی کے خطرے میں آن پڑی ہے۔ اس کا فائدہ اسلام اور سلطنت اسلامیہ کے دشمنوں کو پہنچے گا۔ ہمیں مصر کی طرف سے چوکنا رہنا چاہیے۔ جاسوسی نظام کے ایک حاکم نے کہا، وہاں کے حکمراں اسماعیلی کہلاتے ہیں، لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ فرقہ باطنیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اسماعیلیوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ خطرہ یہ ہے کہ وہ اسماعیلیوں کو دھوکے میں اپنے ساتھ ملا کر ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ ابو مسلم رازی نے کہا، آپ کے جاسوسوں کی تمام اطلاعات میرے سامنے ہے۔ مصر میں اپنے جاسوسوں کا موجود رہنا بہت ضروری ہے، اور یہاں اس شہر کے ہر گھر اور ہر فرد پر نظر رکھے، اسلام کی وحدت کو پیش نظر رکھے، قرآن کے اس فرمان کو اپنی حکومت کا بنیادی اصول بنائے کہ امت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جماعت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ فرقے بعد میں پیدا ہوئے اور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ نبیوں نے نہیں، عام قسم کے انسانوں نے بنائے ہیں، اور یہ اسلام کے منافی ہے جس کے ہم پیروکار ہیں۔ اصل اسلام وہ ہے جو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے۔ یہاں کسی کے متعلق پتہ چلے کہ وہ فرقہ بندی کو ہوا دے رہا ہے تو مجھے اطلاع دو، میں اسے ساری عمر کے لیے قید خانے میں ڈال دوں گا۔ وقت تو گزرتا چلا گیا۔ عبد الملک ابن عطاش نے حسن بن صبا کی تربیت جاری رکھی۔ حسن بھی بڑا خوبصورت جوان نکلا۔ عیاری اور فریب کارانہ اداکاری میں تو اس نے مہارت حاصل کر لی۔ فرحی کے ساتھ اس کی ملاقاتیں جاری رہی۔ فرحی غیر معمولی طور پر دلیر لڑکی نکلی، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اسے ابن عطاش کی حوصلہ افزائی حاصل تھی۔
پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ ابن عطاش کی مرید تھی اور اس کی ہر بات کو فرعی آسمان سے اتری ہوئی بات سمجھتی تھی۔ ابن عطاش نے اسے کہہ دیا تھا کہ اس کی زندگی کا ساتھی حسن بن صبا ہے۔ حسن بن صبا پر پہلے جو خوف طاری رہتا تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ اسے ابن عطاش نے کئی بار آدھی رات کے وقت قبرستان میں بھیجا تھا۔ ہر بار وہ حسن کو مردے کی کوئی نہ کوئی ہڈی لانے کو کہتا یا قبرستان میں بیٹھ کر کوئی عمل کرنا ہوتا تھا۔ ایک رات حسن قبرستان میں دو پرانی قبروں کے درمیان بیٹھا کوئی عمل کر رہا تھا۔ اس رات بھی چاند پورا تھا۔ وہ اپنے عمل میں محو تھا کہ اس کے قریب سی سی کی آوازیں اٹھی۔ اس نے ذہن کو ایک مقام پر کرنے اور دنیا سے لا تعلق ہو جانے کی اس قدر و مہارت حاصل کر لی تھی کہ اسے جیسے یہ آواز سنائی ہی نہ دی ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ اس نے اپنے عمل کے مطابق آنکھیں کھولی تو وہ چونک پڑا۔ اس سے صرف 2 قدم کے فاصلے پر اس کے سامنے سیاہ کالا ایک ناگ پھن پھیلائے ہوئے سی سی کر رہا تھا۔ استاد نے اسے بتا رکھا تھا کہ قبرستان میں سانپ ہوتے ہیں۔ اگر کبھی سانپ سے آمنا سامنا ہو جائے تو وہ بے حس ہو جائے، کوئی حرکت نہ کرے۔ اس سے سانپ کو یہ تاثر ملے گا کہ یہ کوئی بے جان چیز ہے جس سے اسے کوئی خطرہ نہیں، پھر سانپ چلا جائے گا۔ حسن بن صبا نے ناگ کو دیکھا تو پتھر مار کر اسے بھگانے کی بجائے بیٹھا رہا اور انگلی تک نہ ہلائی۔ ناگ اسے دیکھتا رہا اور اس کا پھن دائیں بائیں جھولتا رہا۔ حسن نے ننگی تلوار زمین میں گاڑ رکھی تھی۔ اس نے تلوار کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ اس کے دل میں خوف آنے لگا، لیکن اس نے ہوش ٹھکانے رکھے ناگ ذرا سا آگے آیا۔ حسن کے لیے اپنے آپ پر قابو پانا محال ہو گیا۔ اس کے لیے 2 ہی صورتیں تھیں، ایک یہ کہ اٹھ کر بھاگ جائے، دوسری یہ کہ تیزی سے زمین سے تلوار اکھاڑے اور ناگ کو مار دی۔ لیکن ناگ نے اپنا پھن لپیٹا اور پیچھے کو مڑ کر چلا گیا۔ حسن نے اپنا عمل مکمل کیا اور گھر چلا گیا۔ اگلی صبح عبد الملک ابن عطاش کے یہاں گیا۔ پہلے اسے بتایا کہ اس نے اپنا عمل مکمل کر لیا ہے، پھر بتایا کہ ایک ناگ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس نے تفصیل سے سنایا کہ ناگ کس طرح آیا اور کس طرح گیا۔ سانپ کو نہیں ڈسا کرتا، ابن عطاش نے کہا۔ میری بات سمجھو، میں تجھے اسی مقام پر لانا چاہتا تھا۔ تو اپنی منزل کے آدھے راستے تک پہنچ گیا ہے، اب منزل تک تجھے کوئی اور پہنچائے گا۔ میری استادی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، تو کیا مجھے کوئی اور استاد ڈھونڈنا پڑے گا؟ حسن نے پوچھا، یا آپ مجھے کسی کے پاس بھیجیں گے؟ اس سوال کا جواب تجھے خواب میں ملے گا، ابن عطاش نے جواب دیا۔ گزشتہ رات کا عمل جو تجھ سے کروایا ہے وہ کوئی معمولی عمل نہیں۔ ناگ کا تمہارے پاس آنا اور تجھے ڈسے بغیر چلے جانا اس عمل کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ اگر تو بھاگ آتا یا ناگ تجھے ڈس لیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تو نے عمل صحیح نہیں کیا یا عمل کسی اور وجہ سے ناکام ہو گیا ہے۔ 5-7 دنوں کے اندر تو خواب میں کچھ دیکھے گا۔ وہ ایک راستہ ہوگا جو بہت ہی دشوار گزار ہو سکتا ہے اور بالکل آسان بھی۔ میری دعا ہے کہ تجھے راستہ دشوار نظر آئے۔ سکھ دکھوں میں سے گزر کر ہی ملتا ہے۔ دولت آسانی سے ہاتھ آ جائے تو انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ خون پسینہ بہا کر اور محنت مشقت سے اپنی ہڈیاں توڑوا کر اکٹھا کیا جائے تو انسان اس کی قدر کرتا ہے۔ اگر گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹے نہ ہو تو اس پھول کی قدر و قیمت ختم ہو جائے۔ گزشتہ رات کے عمل نے تیرے دل و دماغ پر ایسا اثر چھوڑ دیا ہے کہ تو ایک خواب دیکھے گا کہ تو کہیں جا رہا ہوگا۔ اس راستے کو ذہن میں محفوظ کر لینا۔ جو ہی آنکھ کھلے کاغذ قلم لے کر یہ راستہ اور اس کے اشارے کاغذ پر اتار لینا۔ ہو سکتا ہے خواب میں تمہیں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی نظر آئے، ایک غار بھی نظر آئے گا، اسے ذہن میں محفوظ کر لینا۔ محترم متعلق، حسن نے پوچھا، کیا یہ خدائی اشارہ ہوگا؟ عبد الملک ابن عطاش نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر کچھ بھی نہ بولا۔ معلوم ہوتا ہے جیسے وہ اپنے شاگردوں کے اس سوال کا جواب نہ دینا چاہتا ہو۔ اس نے آخر سر اٹھایا اور نظریں اپنے شاگردوں کے چہرے پر مرکوز کر دی۔ اگر یہ کوئی راز کی بات ہے تو نہ بتائے، محترم متعلق، حسن نے کہا۔ ہاں حسن، نہ بتاتا، اس نے کہا۔ بات راز کی ہی ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ یہ راز بھی تجھے دے دوں۔ تو اس قابل ہو گیا ہے کہ ہر راز کو اپنے سینے میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ میں نے آج تک تجھے جو سبق دیا ہے اور جو عمل کروائے ہیں اور گزشتہ رات کا جو عمل تھا، یہ خدائی عمل نہیں، یہ ابلیسی عمل ہے۔ اس سے تجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تو اپنے آپ میں روحانی سکون محسوس نہیں کر رہا؟ ہاں محترم متعلق، حسن نے جواب دیا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے آپ میں ایسا سکون محسوس کرتا ہوں جیسے میں فضا میں اڑ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ میرے وجود میں ایک طاقت آ گئی ہے جو چٹانوں کے بھی جگر چاک کر سکتی ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، ابن عطاش نے کہا، تیرے اندر ایسے اوصاف غالب تھے
جو ایسی ہی عملیات سے تجھے سکون اور طاقت دے سکتے تھے۔ یہ سب ابلیسی عملیات ہے جنہیں اسلام نے گناہ قرار دیا ہے۔ یہ علم فرعونوں کے زمانوں میں بھی تھا، اور پھر اس علم کو یہودیوں نے اپنا لیا اور اس میں شہرت حاصل کی۔ تو نے ایک بار کہا تھا کہ تو فرعون بننا چاہتا ہے۔ میں نے تیرے اندر اتنی طاقت پیدا کر دی ہے کہ تو اس غار تک پہنچے گا جو تجھے خواب میں نظر آئے گا، وہاں تیرا یہ علم مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ مت سوچ کہ یہ علم خدائی ہے یا ابلیسی، یہ سحر کا علم تھا جسے آج کل کالا جادو کہا جاتا ہے۔ ابن عطاش اس علم میں جتنی دسترس رکھتا تھا وہ اس نے حسن کے دماغ میں ڈال دیا تھا۔ اس دوران وہ حسن کو علم نجوم بھی پڑھاتا رہا تھا۔ تیسرے چوتھے دن حسن بن صبا ایک کاغذ اٹھائے اپنے استاد کے یہاں دوڑا گیا اور کاغذ اس کے آگے رکھ کر کہا کہ میں نے خواب میں یہ راستہ دیکھا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ راستہ اگر خواب جیسا ہی ہے تو بہت ہی خوفناک ہے، وہاں تک زندہ پہنچنا مشکوک نظر آتا ہے۔ میں جانتا ہوں، ابن عطاش نے کہا، اگر تو نے یہ سفر بخیر و خوبی کر لیا تو سمجھ لے کہ تو نے ساری دنیا فتح کر لی۔ کل اس وقت نکل جا جب تجھے فجر کی اذان سنائی دے۔ اگلے روز جب سورج افق سے ابھرا تو شہر سے کوسوں دور دو گھوڑے جا رہے تھے، ایک پر حسن بن صبا سوار تھا اور دوسرے پر فرحی۔ گزشتہ رات جب وہ فرحی سے ملا تو اس نے فرحی کو بتایا کہ وہ کس سفر پر روانہ ہو رہا ہے۔ فرحی نے کہا کہ وہ بھی ساتھ جائے گی۔ حسن نے اسے روکنے کے لیے بہت کچھ کہا لیکن فرحی نہ مانی، وہ تو اس کے پیچھے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ میری زندگی تمہارے ساتھ ہے حسن، فرحی نے کہا، میں پیچھے رہ گئی تو کسی جاگیردار یا کسی امیر و وزیر کے ہاتھ چڑھ جاؤں گی۔ امام عبد الملک کب تک میری حفاظت کریں گے؟ تم جس سفر پر جا رہے ہو یہ بڑا خطرناک ہے، معلوم نہیں زندہ لوٹ سکو گے یا نہیں۔ میں تمہارے ساتھ جینا اور تمہارے ساتھ مرنا چاہتی ہوں، اگر تم ساتھ نہیں لے چلو گے تو میں تمہارے پیچھے پیچھے آ جاؤں گی، اس شہر میں نہیں رہوں گی۔ حسن بن صبا اتنا مجبور ہو گیا کہ وہ فرحی کو روک نہ سکا۔ حسن تو اپنے گھر والوں کو بتا کر گھر سے نکلا تھا، اسے اس کے باپ نے خود ہی عبد الملک ابن عطاش کی شاگردی میں بٹھایا تھا، لیکن فرحی گھر والوں کو بتائے بغیر نکلی تھی۔ وہ اس وقت تو جاگ اٹھی تھی جب گھر والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ گھوڑا اس کے ایک بھائی کا تھا، وہ اندھیرے میں ہی گھر سے نکل آئی تھی۔ وہ جس قدر خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ مضبوط حوصلے والی تھی۔ حسن ابھی شہر سے تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ فرحی اس سے جا ملی۔ حسن کے ذہن میں خواب کی باریک تفصیل بھی محفوظ تھی اور اس کے پاس کاغذ بھی تھا جس پر اس نے اشارے لکھے تھے۔ اگر یہ کوئی سیدھا راستہ ہوتا تو وہ بہت ہی دور نکل گئے ہوتے، لیکن یہ کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا، جنگل تھا، کہیں بنجر علاقہ تھا اور پھر پتھریلا علاقہ شروع ہو گیا۔ پہلے ایک ندی آئی جو اتنی گہری نہیں تھی، ان کے گھوڑے اس میں سے گزر گئے، لیکن آگے جو ندی آئی وہ خاصی گہری تھی اور پانی کا بہاؤ بھی خاصا تیز تھا۔ حسن نے راستے والا کاغذ ایک ہاتھ میں لے کر ہاتھ اونچا کر لیا تھا کہ یہ بھیگ نہ جائے، اور انہوں نے گھوڑے ندی میں ڈال دیے۔ چونکہ بہاؤ تیز تھا اس لیے گھوڑے سیدھے جانے کی بجائے بہاؤ کے ساتھ بہتے گئے اور خاصی دور جا کر کنارے پر چڑھے۔ حسن نے ذہن پر زور دیا اور دیکھنے لگا کہ وہ نشانیاں کہاں ہیں جو اسے خواب میں نظر آئی تھی۔ اس نے کاغذ سے بھی مدد لی اور آگے بڑھنے لگا۔ آگے علاقہ چٹانی تھا، اونچی نیچی چٹانیں بے آب و گیا تھی، ان میں بعض نوکیلی اور بعض اوپر سے چپٹی تھی، بعض کا رنگ سلیٹی اور بعض کوئلے کی طرح سیاہ تھی۔ حسن دو چٹانوں کے درمیان چلا گیا، تھوڑی ہی دور جا کر یہ راستہ ایک طرف کو جاتا تھا۔ وہ ادھر مڑا تو اسے بائیں کو مڑنا پڑا، اس طرح اسے چٹانوں نے کبھی دائیں کبھی بائیں اتنا زیادہ موڑا کہ وہ بھول ہی گیا کہ اسے کس سمت جانا ہے اور وہ ان بھول بھلیوں میں کس طرف سے داخل ہوا تھا۔ اس نے سورج سے سمت معلوم کر لی، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے یا ایک ہی جگہ پر گھوم رہا ہے یا پیچھے کو جا رہا ہے۔ سورج اپنے روزمرہ سفر پر چلا جا رہا تھا اور افق سے تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا۔ حسن پریشان ہو گیا، اسے شام گہری ہونے سے پہلے وہاں سے نکلنا تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار اور تیز کر لی۔ معلوم ہوتا ہے تم خواب والا راستہ بھول گئے ہو، فرحی نے کہا۔ میں خواب میں بھی اسی طرح ان بھول بھلیوں میں گھومتا رہا تھا، حسن نے کہا۔ راستہ مل جائے گا۔ چٹانی بھول بھلیوں میں گھومتے پھرتے اسے ایک ایسی چٹان نظر آئی جو اوپر سے آگے کو جھکی ہوئی تھی۔ یہ قدرت کا ایک شاہکار تھا، یہ بغیر ستونوں کے برآمدے جیسی تھی۔ وہاں پہنچ کر حسن نے گھوڑا روک لیا اور فرحی سے کہا کہ کچھ دیر آرام کر لیا جائے۔ دونوں گھوڑے سے اتر آئے اور برآمدے کی چھت جیسی چٹان کے نیچے بیٹھ گئے۔ یہ کوئی غار تو نہیں تھا، لیکن چٹان اندر سے ایک وسیع کوہ جیسی ہو گئی تھی۔ اس کا فرش و زمین کی سطح سے 1.5 گز نیچے تھا۔
حسن تو بیٹھ گیا لیکن فرحی کوہ میں دیکھنے لگی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ رات گزارنی پڑی تو یہیں گزاریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ حسن تیزی سے اٹھا اور فرحی تک پہنچا۔ نیچے دیکھو حسن، فرحی نے کہا۔ حسن نے نیچے دیکھا، انسانی ہڈیوں کے 2 پنجر پڑے تھے۔ ان کے کپڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ ہڈیاں بالکل خشک ہو چکی تھی۔ ایک پنجر مرد کا تھا اور دوسرا عورت کا۔ عورت کی نشانی بڑی صاف تھی، اس کے لمبے لمبے بال کھوپڑی کے قریب ہی پڑے تھے۔ دونوں اس پوزیشن میں نہیں تھے جس طرح لاش کو قبر میں سیدھا رکھا جاتا ہے۔ حسن کود کر نیچے چلا گیا۔ اس نے مرد کی پسلیوں میں دیکھا، وہاں ایک خنجر پڑا ہوا تھا۔ جن 2 پسلیوں کے درمیان یہ خنجر پھنسا ہوا تھا، وہاں سے دونوں پسلیاں تھوڑی تھوڑی کٹی ہوئی تھی۔ ایک تلوار دونوں ڈھانچوں کے قریب پڑی ہوئی تھی۔ معلوم نہیں یہ کون تھے، فرحی نے کہا۔ کوئی ہم جیسے ہی ہوں گے، حسن نے کہا، لیکن یہ کچھ اور معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ اس آدمی کے سینے میں خنجر مار کر مارا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے عورت کو اس تلوار سے مارا گیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری طرح ان بھول بھلیوں میں پھنس گئے ہو اور یہاں رات گزارنے کے لیے رک گئے ہو۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھوک اور پیاس سے مرے تھے۔ ان کے پاس پانی نہیں تھا، ہوتا تو یہاں مشکیزہ پڑا ہوتا۔ حسن، فرحی نے کہا، میں کبھی ڈری نہیں، لیکن میں دل پر خوف کی گرفت محسوس کر رہی ہوں۔ ہم یہاں نہیں رکیں گے، پھر ہمیں یہاں سے جلدی چل پڑنا چاہیے، حسن نے کہا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور 2 چٹانوں کے درمیان چلنے لگی۔ یہ تنگ سا راستہ انہیں ایسی جگہ لے گیا جہاں چٹانیں پیچھے رہ گئی تھیں اور ذرا کھلا میدان تھا۔ 3 اطراف چٹانیں تھیں، چوتھی طرف کی چٹان کے درمیان تھوڑا سا راستہ تھا۔ حسن اس طرف ہو لیا۔ دونوں گھوڑے پہلو بہ پہلو چلے جا رہے تھے۔ جب دونوں اس تنگ سے راستے کے قریب گئے تو دونوں گھوڑے اپنے آپ ہی رک گئے۔ پہلے وہ کچھ بے چین سے ادھر ادھر ہونے لگے، پھر دونوں گھوڑے کانپنے لگے۔ انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی، باغیں جھٹکی، لیکن گھوڑے کانپتے رہے اور آگے بڑھنے کی بجائے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ دیکھو فرحی، حسن نے کہا، گھوڑے آگے نہیں بڑھیں گے۔ دوستو، سلسلہ ابھی جاری ہے، انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے اس ایپیسوڈ کے 4تھے حصے میں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دے اور اپنے دوستوں تک شیئر بھی کر دے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔